ڈپٹی نذیر احمد کا ناول میرات العروس چوتھا باب۔ الگ گھر کرنے پر ساس اکبری کی ماں اور داماد محمد عاقل کا مباحثہ۔ اب ساس نے محمد عاقل سے کہا، کیوں بیٹا، تم میاں بیوی میں کیا آئے دن کی لڑائی رہا کرتی ہے؟ اکبری کی تو ایسی بری عادت ہے کہ کبھی بھول کر بھی سسرال کی بات منہ سے نہیں کہتی۔ نہیں تو دنیا جہاں کی بیٹیوں کا دستور ہوتا ہے کہ سسرال کی ذرا ذرا سی بات ماؤں سے لگایا کرتی ہیں۔ نہیں معلوم اس کو کیا خدا کی سوار ہے، بہتیرا پوچھ پوچھ کر اپنا منہ تھکاؤ، حاشا کہ یہ کچھ بتائے بھی، لیکن ٹولے محلے کی بات کانوں کان پہنچ ہی جاتی ہے۔ اوپری لوگوں سے میں بھی گھر بیٹھے سنا کرتی ہوں۔ محمد عاقل نے ساس سے یہ بات سن کر تھوڑی دیر تأمل کیا۔ لحاظ کے سبب جواب منہ سے نہیں نکالتا تھا، مگر اس نے خیال کیا کہ مدت کے بعد ایسا اتفاق ہوا ہے اور خود انہوں نے چھیڑ کر پوچھا ہے، ایسے موقع پر سکوت کرنا سراسر خلاف مصلحت ہے۔ بہتر ہے کہ عمر بھر کا زہر آج اگل ڈالے، شاید آج کی گفتگو میں آئندہ کے واسطے کوئی بات نکل آئے۔ غرض محمد عاقل نے شرماتے شرماتے کہا، آپ کی صاحبزادی موجود ہیں، انہی سے پوچھئے، ہمارے ہاں ان کو کیا تکلیف پہنچی؟ خاطرداری و مدارات میں کسی طرح کی کمی ہوئی، یا ان سے کوئی لڑا، یا کسی نے ان کو برا کہا؟ آپ کو معلوم ہے گھر میں ہم گنتی کے آدمی ہیں، والدہ سے تو تمام محلہ واقف ہے، ایسی نیک مزاج اور صلح کل ہیں کہ تمام عمر ان کو کسی سے لڑنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اگر کوئی ان کو 10 باتیں سخت کہہ بھی جائے، چپ رہ جاتی ہیں۔ محمد کامل دن بھر لکھنے پڑھنے میں رہتا ہے، صبح کا نکلا رات کو گھر آتا ہے، کھانا کھایا اور سو رہا۔ اس کو ان سے کوئی بات کرتے نہیں دیکھا۔ محمودہ ان کی صورت سے ڈرتی ہے، رہا میں تو موجود بیٹھا ہوں، جو شکایت ہو مجھ سے بے تکلف بیان کریں۔ محمد عاقل کی ساس اب بیٹی کی طرف مخاطب ہو کر بولی، ہاں بھائی، جو کچھ تمہارے دل میں ہو تم بھی صاف صاف کہہ گزرو۔ بات کا دل میں رہنا اچھا نہیں ہوتا، دل میں رکھنے سے رنج بڑھتا اور فساد زیادہ ہوتا ہے۔ اکبری اگرچہ جھوٹ بولنے پر بہت دلیر تھی، لیکن اس وقت محمد عاقل کے روبرو بات کہتے نہ بن پڑی۔ جی ہی جی میں ڈر رہی تھی کہ میں نے بہت سی جھوٹ باتیں ماں سے آ کر لگائی ہیں، ایسا نہ ہو کہیں اس وقت کلئی کھل جائے۔ یہ سوچ کر اس نے اس بات کو ہی ٹال دیا اور کہا، ہم تو الگ گھر کریں گے۔ اکبری کی ماں نے داماد سے کہا، کیوں بھائی، تم کو الگ رہنے میں کیا عذر ہے؟ خدا کا فضل ہے، خود نوکر ہو، خود کماتے ہو، کسی بات میں ماں کے محتاج نہیں، اپنا کھانا اپنا پہننا، پھر دوسرے کا دستے نگر ہو کر رہنے سے کیا فائدہ؟ بیٹا بہو کیسے ہی پیارے ہوں، پھر بھی جو آرام الگ رہنے میں ہے، ماں باپ کے گھر میں کہاں؟ جو چاہا سو کھایا، جو چاہا سو پکایا۔ اور غور کرنے کی بات ہے، ماں باپ کے ساتھ رہ کر لاکھ کماؤ، پھر بھی نام نہیں۔ لوگ کیا جانے تم اپنا کھاتے ہو یا ماں باپ کے ساتھ پڑے ہو۔ محمد عاقل نے کہا، آرام پوچھئے تو ہم کو جو اب حاصل ہے، الگ ہوئے پیچھے اس کی قدر معلوم ہوگی۔ دونوں وقت پکی پکائی کھا لی اور بے فکر ہو کر بیٹھ رہے۔ الگ ہونے پر آٹا دال گوشت ترکاری تیل نمک ایندھن سبھی کا فکر کرنا پڑے گا، اور آپ ہی انصاف سے فرمائیے خانہ داری میں کتنے بکھیڑے ہیں۔ بے سبب ان آفتوں کو اپنے سر لینا میرے نزدیک تو عقل کی بات نہیں۔ رہا یہ کہ جو چاہا سو کھایا اور جو چاہا سو پکایا، تو یہ اب بھی ان کو حاصل ہے۔ انہی سے پوچھئے کبھی کوئی فرمائش کی ہے جس کی تعمیل نہ ہوئی ہو؟ بڑے کنبوں میں البتہ اس طرح کی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ ایک دل میٹھے چاول کو چاہتا ہے، دوسروں کو بھنی کھچڑی چاہیے، تیسرے کو پلاؤ درکار ہے، چوتھے کو قورمہ کھانا منظور ہے، پانچویں کو پرہیزی کھانا حکیم نے بتایا ہے۔ 10 کے واسطے روز 10 ہنڈیاں کہاں سے آئیں؟ ہمارے ہاں کنبہ کون سا بہت بڑا ہے، فرمائش کریں تو ہم، نہ کریں تو ہم۔ اس کو بھی جانے دیجئے، اگر ان کو ایسا ہی لحاظ ہے تو آپ کھانے کا اہتمام کیا کریں۔ خود والدہ کئی مرتبہ کہہ چکی ہیں، انہی سے پوچھئے کہا ہے یا نہیں۔ اور نام کو جو آپ نے فرمایا تو یہ میرے نزدیک محض خام خیال ہے۔ اپنے آرام سے کام ہے، لوگ جو چاہیں سو سمجھیں۔ اور فرض کیجئے لوگوں نے یہی جانا کہ ہم ماں باپ کے سر ہیں، تو اس میں ہماری کیا بے عزتی ہے؟ ماں باپ ہیں، کوئی غیر تو نہیں۔ ماں باپ نے ہم کو پالا پرورش کیا، کھلایا پلایا پڑھایا لکھایا، شادی بیاہ کی۔ اب ان سب باتوں میں بے عزتی نہیں ہوتی، تو اب کون سا سخاب کا ہم میں پڑ لگ گیا ہے کہ ان کا دست نگر ہونا ہماری بے عزتی کا موجب سمجھا جائے؟ ساس نے جواب دیا،
اگر سب تمہاری طرح سمجھا کریں تو کیوں الگ ہوں؟ دنیا کا دستور ہے، ہوتی چلی آئی ہے اور ہوتی چلی جائے گی، کہ بیٹے ماں باپ سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اور میں تو جانتی ہوں دنیا میں کوئی بہو ایسی نہ ہوگی جس کا میاں کماؤ ہو اور وہ ساس نندوں میں رہنا پسند کرے۔ محمد عاقل نے کہا، یہ آپ کا فرمانا درست ہے۔ اگر بیٹے ماں باپ سے جدا نہ ہوا کرتے تو شہر میں اتنے گھر کہاں سے آتے؟ لیکن ہر ایک کی حالت جدا ہے۔ الگ ہو کر رہنا میری حالت کے لیے ہرگز مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ 10 روپے کا تو میں نوکر، اتنی آمدنی میں الگ گھر کا سنبھالنا نہایت مشکل نظر آتا ہے۔ اور پھر اس نوکری کا بھی اعتبار نہیں، خدا نخواستہ الگ ہوئے، پیچھے نوکری جاتی رہی تو پھر باپ کے گھر آنا مجھ پر نہایت شاق ہوگا۔ اس وقت البتہ بے عزتی ہوگی کہ میاں الگ تو ہو گئے تھے، پھر جھک مار کر باپ کے ٹکڑوں پر آ پڑے۔ لوگوں کی ریس میں اس معاملے میں ٹھیک نہیں، آدمی کو اپنے حال پر نظر کرنی چاہیے۔ وہ نفل آپ نے سنی ہے کہ ایک شخص نے بازار سے نمک اور روئی مول لی، نمک خچر پر لادا اور روئی گدھے پر۔ راہ میں ایک ندی واقع ہوئی، ندی تو پایاب، اس شخص نے خچر اور گدھے دونوں کو لدا لدا پانی میں اتار دیا۔ بیچ ندی میں پہنچ کر خچر نے غوطہ لگایا، تھوڑی دیر بعد سر ابھارا تو گدھے نے پوچھا، کیوں یار خچر، یہ تم نے کیا کیا؟ خچر نے جواب دیا، بھائی تم بڑے خوش قسمت ہو، تم پر روئی لدی ہے، اس کا بوجھ ہے ہلکا، مجھ کمبخت پر نمک بوجھ کے مارے میری کمر کٹ کر لہو لہان ہو گئی ہے۔ یہ ہمارا مالک ایسا بے رحم ہے کہ اس کو مطلق ہماری تکلیف کا خیال نہیں، اناپ شناپ جتنا چاہے لاد دیتا ہے۔ میں نے سمجھا کہ منزل تک پہنچتے پہنچتے کمر ندارد، آؤ غوطہ لگاؤ، نمک پانی میں بھیگ کر کچھ تو گھل جائے گا، جس قدر ہلکے ہوئے غنیمت، مالک بہت کرے 6-7 ڈنڈے اور مار لے گا، سو یوں بھی راہ بھر ڈنڈے کھاتا آیا ہوں، دیکھو اب میرا بوجھ آدھا رہ گیا۔ گدھے بیوقوف نے بھی خچر کی ریس لگا کر غوطہ لگایا، روئی بھیگ کر اور وزنی ہو گئی، سر ابھارا تو نہ ہلا جاتا تھا۔ خچر ہنسا اور کہا، کیوں بھائی گدھے، کیا حال ہے؟ گدھے نے کہا، یار میں تو مرا جاتا ہوں۔ خچر نے کہا، اے احمق، تو نے میری ریس تو کی، لیکن اتنا تو سمجھ لیتا کہ تیری پیٹھ پر روئی ہے، نمک نہیں۔ اماں جان، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی ریس کرنے سے میرا حال بھی اس گدھے کا سا ہو۔ ساس نے کہا، بھائی تم تو کسی سے قائل ہونے والے نہیں ہو، اور نہ میں تمہاری طرح منطق پڑھی ہوں۔ میں تو سیدھی بات یہ جانتی ہوں کہ 10 روپے مہینہ تم کماتے ہو، خدا کا فضل ہے، سستا زمانہ ہے، بال بچے ہیں، اللہ رکھے وہ 2 میاں بیوی، خاصی طرح گوشت روٹی کھاؤ، نین سکھ تنزے پہنو، آئندہ کا فکر تمہاری طرح کیا کریں تو دنیا کا کارخانہ بند ہو جائے۔ نوکری تو نوکری، زندگی کا اعتبار نہیں، جتنے دن جینا ہے ہنسی خوشی سے تیر کر دینے چاہیے۔ محمد عاقل نے کہا، یہی تو میں سوچتا ہوں، خوشی الگ ہو کر رہنے میں ہے یا ساتھ میں؟ ساس نے کہا، دلیل اور حجت سے کیا مطلب، سیدھی سی بات ہے، کیوں نہیں کہتے کہ مجھ کو ماں سے الگ ہونا منظور نہیں؟ ایک بات تم سے بی بی نے کہی، اس کو قبول کرنے میں تم کو تامل ہے، اور پھر کہتے ہو کہ ہم ان کی خاطرداری میں کمی نہیں کرتے۔ آرام اور خوشی کیا چیز ہے جس میں بی بی خوش ہو اور جس کو وہ آرام سمجھے؟ اس کے بعد باتوں میں رنجش و تراوش ہونے لگی۔ محمد عاقل نے سکوت اختیار کیا، رات بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ محمد عاقل نے ساس سے کہا، اب آپ آرام کیجیے، میں اس مضمون کو پھر سوچوں گا۔ یہ لوگ تو سو رہے۔ محمد عاقل رات بھر اسی خیال کی ادھڑ بن میں رہا۔ صبح کو اٹھا تو دیکھا اصغری جھاڑو دے رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر اصغری نے سلام کیا اور کہا، بھائی صاحب وضو کے واسطے گرم پانی موجود ہے۔ محمد عاقل نے کہا، نہیں بھائی، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اصغری نے کہا، بھائی صاحب چلے نہ جائیے گا، آپ کے واسطے چائے بنائی ہے، لیکن سادی پیجیے گا یا دودھ کی؟ محمد عاقل نے کہا، جیسی مل جائے۔ اصغری بولی، آپ کی آواز کچھ بھاری لگتی ہے، شاید نزلے کی تحریک ہے، دودھ ضرر کرے گا۔ محمد عاقل نے کہا، نزلے کی تحریک تو نہیں، رات کو اماں جان کے ساتھ بہت دیر تک باتیں کرتا رہا، بدخوابی البتہ ہے۔ محمد عاقل نماز پڑھ کر واپس آئے تو دیکھا کہ ساس نماز سے فارغ ہو کر پان کھا رہی ہیں، سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اصغری نے سینی لا کر سامنے رکھ دی، چائے دان میں گرما گرم چائے، 2 پیالیاں، 2 چمچ اور ایک تشتری میں قند۔ محمد عاقل نے چائے پی، خوش ذائقہ، رنگ بو باس درست، پی کر جی باغ باغ ہو گیا۔ اکبری حسب عادت پڑی سوتی تھی۔ محمد عاقل نے کہا، اماں جان ان کو بھی نماز کی تاکید کیجیے۔ ساس نے کہا، بیٹا یہ اپنی نانی کی بہت چہیتی ہیں، ان کی محبت نے ان کی خصلت، ان کی عادت سب خراب کر رکھی ہے۔ جب یہ چھوٹی تھی
اور میں کسی بات پر گھرک بیٹھتی تھی تو کئی کئی دن مجھ سے بولنا چھوڑ دیتی تھی، اور یہ تو کیا مجال تھی کہ اکبری کو کوئی ہاتھ لگا دے۔ اکبری بات بات پر ضد کرتی، چیزوں کو توڑتی پھوڑتی، ان کے ڈر کے مارے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اسی بات پر اکبری کے باپ سے روز بگاڑ رہتا تھا۔ محمد عاقل رخصت ہونے لگا۔ چلتے چلتے ساس نے کہا، بیٹا رات کی بات یاد رکھنا اور ضرور اس کا کچھ بندوبست کرنا۔ اس کو مکمل سننا چاہتے ہیں آپ تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔